اور وسوسے آتے ہیں، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ وسوسے، شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، ویقول، اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، پہاڑ، سمندر، سورج، چاند، ستارے، ان کے بارے میں پوچھتا ہے، ان کو کس نے پیدا کیا، پھر پوچھتے 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 پوچھتا ہے حتی یقول من خلق ربک، کہ اچانک یہ پوچھنے لگتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَتَّقِ، جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو کیا کرنا، اللہ کی پناہ مانگنا اور رک جانا۔ ایسا آدمی کیا کرے، اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے، یعنی اس پر زیادہ غور کرنے سے رک جائے۔ شیطان کے ساتھ دل ہی دل میں بعض اوقات اس کو لگتا ہے میں سوچ رہا ہوں، خیالات میرے ہیں، لیکن وہ شیطان کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دکھتا نہیں۔ تو شیطان کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے انسان کے بے دین ہونے میں، اور وہ بار بار انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی گناہوں کے اور کبھی کفر اور شرک کے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے شیطان۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنایا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے لوگوں کو، اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ میں جہنمی بن جائیں۔ اس کا تو معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ بھی جہنم میں جائیں، تو وہ اللہ کا انکار کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اور جو اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کے حکموں کا انکار کرواتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی مان لیں سستی اور کوتاہی کراتا ہے، کرنے لگے بدعات میں مبتلا کرتا ہے، ظاہر ٹھیک ہو جائے ریاکار بنا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز میں تو پھنس جائے، کہیں نہ کہیں تو برباد ہو جائے، لیکن اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہی کا انکار کرے، اللہ ہی کے بارے میں شک میں آ جائے، تو اس طرح سے وہ ایمان کو خراب کرتا ہے۔ تو دوسری بات ہم نے دیکھی وہ کیا ہے، شیطان۔ نمبر 3، اہل علم سے رجوع نہ کرنا، یہ بھی گمراہی کے اسباب میں سے، بے دینی کے اسباب میں سے ہے۔ علماء سے، علم سے دور رہنا، کیونکہ انسان کے دل میں وسوسہ آیا، شیطان نے ڈالا، اب اس کے پاس اگر علم ہے تو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے نکال سکتا ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں شک اور شبہ کی بات آتی ہے لیکن وہ عالم کے پاس نہیں جاتے ہیں، تو وہ جو زخم ہوتا ہے وہ زخم بڑھتے بڑھتے سڑ جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ جہنم کیوں بنایا، صرف جنت بنا تو کتنا چاہتا۔ کبھی نبی کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کر کیوں کیے۔ کبھی قرآن کے بارے میں آتا ہے، قرآن کی بات عقل میں نہیں آتی، سائنس سے ٹکراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کے اپنے گمان میں۔ وہ عالم کے پاس آ کے اس کے سامنے پوچھے، اگر تو عالم بتائے گا ایسا نہیں ایسا ہے، اشکال دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے اگر میں نے عالم سے پوچھا تو عالم میرے اوپر کہیں فتویٰ نہ لگا دے، تو وہ اپنے دل ہی دل میں اس بات کو چھپائے رکھتا ہے، لیکن وہ چیز کہیں جاتی نہیں، وہ دل میں ہمیشہ کھٹک پیدا کرتی رہتی ہے۔ بعض اوقات وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے، دل نہیں لگتا، کیوں؟ کیونکہ اندر ایک وائرس آ گیا ہے، اب وہ نکلا نہیں ہے۔ تو تیسری چیز جو گمراہی کی ہے، بعض اوقات وسوسے آتے ہیں لیکن پھر وہ دل میں بس جاتے ہیں اور آدمی ان کے علاج کے لیے علماء کی طرف نہیں جاتا ہے، علماء سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ قرآن کی آیت قرآن سے ٹکرا رہی، کبھی یہ حدیث سائنس کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، یا قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اور آدمی شک میں پڑ جاتا ہے، واقعی اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے، اور
اور اس میں بہہ جاتا ہے۔ انسان کو ایسے وقت میں چاہیے کہ جب واقعی اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے، سب سے پہلے وہ علماء کے پاس جائیں جو گہرا علم رکھتے ہوں قرآن و سنت کا اور اس طرح کے فتنوں سے باخبر۔ ایسے انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت عرف العالم، فتنہ جب آ رہا ہوتا ہے تو عالم اس کو جان لیتا ہے، اور وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، جب فتنہ جا رہا ہوتا ہے بربادی مچا کے، تب سب لوگوں کو، جاہلوں کو، نہ جاننے والوں کو معلوم پڑتا کہ یہ فتنہ تھا۔ عالم کا عالم ہونا اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ فتنوں کو عوام سے پہلے جانے۔ تو کیا کیا فتنے ہوتے ہیں، ظاہری باطنی، یہ علماء کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن عوام بعض اوقات اور پڑھے لکھے لوگ خاص طور سے جو کالج میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ عالم کو یوں ہی بدو سمجھتے ہیں، ان کو کیا معلوم۔ عالم کو معلوم ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ عالم برابر بتاتا ہے عقل کے راستے سے ہو، نقل کے راستے سے ہو، آپ کی شبہات کا ازالہ ہو سکتا ہے، تو آپ کی شبہات کا جواب دیتا ہے۔ علماء کو کیا نہیں سکھایا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی شبہات کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی جلدوں میں کتاب لکھی، عقل اور نقل میں تعارض، اس کو دفع کرنا۔ کیا آدمی بولتا ہے کہ قرآن کی بات، حدیث کی بات عقل کے خلاف دکھائی دیتی ہے، انہوں نے بتایا نہیں، انہوں نے اس کے جوابات دیے، کئیوں والیومز میں انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ آج سے 700-800 سال پرانے عالم ہیں، اور آج بھی لوگ ان خدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ عالم کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم کس عالم کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک تجربہ کا عالم جو گہرا علم رکھتا ہے قرآن و سنت کا، وہ ہمارے شبہات کا جواب دے سکتا ہے، اس کے پاس جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلا یا قوم، اے قوم رک جاؤ، تیزی مت دکھاؤ، بہذا اہلکت الامم من قبلکم، تم سے پہلے امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ کس وجہ سے؟ باختلافہم علی انبیائہم، اپنے نبیوں سے اختلاف کرنے کے سبب، وضربہم الکتب بعضها ببعض، اور کتاب کی باتوں کو آپس میں، اللہ ہی کی کتاب، اللہ ہی کی بات آپس میں ٹکرا دی۔ یہ آیت اس آیت سے ٹکراتی ہے، شک شبہ انکار، اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ قرآن کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو، وحی کی باتوں کو، تورات، انجیل، اللہ کی کتابوں کو آپس میں ٹکرا کے، اس کی باتوں کو آپس میں ٹکرا کر۔ ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، قرآن ایسے نازل نہیں ہوا ہے کہ اس کی ایک بات دوسری بات کو جھٹلانے والی ہو، بلکہ قرآن کا نزول اس طور پر ہوا ہے کہ اس کی ایک بات دوسری بات کو سپورٹ کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اب دیکھیے کیا فرمایا، وَمَا عَرَفْتُم مِّنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، تو قرآن کی جو بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اس کے مطابق جس کو تم جان لو اچھے سے، اس پر عمل کرو، اور وَمَا جَهِلْتُم مِّنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، اور اس کی کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے، کنفیوژن پیدا ہو، تو اسے عالم کے پاس لے جاؤ۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ڈاؤٹ پیدا ہو، کنفیوژن پیدا ہو دین کے معاملے میں، تو انسان کو کیا چاہیے، کس کے پاس جائے؟ اس کے عالم کے پاس جائے۔ تو جو عالم جس میدان میں ہے، کہ کوئی عقیدے کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی تفسیر کا ماہر ہے، کوئی سیرت کا ہے، کوئی ادیان کا ماہر ہے، آدمی جس اعتبار سے اس کے پاس ڈاؤٹ آیا ہے، اس میدان کے ماہر کے پاس جائے، بشرطے کہ وہ ماہر قرآن و سنت کا بھی ماہر ہو، ورنہ عقل چلانے والے ماہر بھی ہوتے جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس نہیں، ایسے لوگ جو قرآن و سنت کے ماہر ہوں اور پھر کسی علم کے فن کے ماہر ہوں، ان کے پاس جانا۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شبہات اور کنفیوژن اور ڈاؤٹس پیدا ہو سکتے ہیں کسی کو بھی، اس کے ازالے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کو کس کے پاس جانا چاہیے؟
عالم کے پاس جانا چاہیے۔ بعض لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے ہیں اور پھر دل میں وہ شک کی بیماری بڑھتے 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 ان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ نمبر 4، بے دینی، الحاد، گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کم علمی کے ساتھ میں ملحدین سے، مبتدعین سے، گمراہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ان کو تو مطمئن نہیں کر پاتے ہیں، ان کی طرف سے حملہ ان پہ ہو جاتا ہے، یہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں منکر حدیث، میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں رافضی سے، میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں ایتھیسٹ سے جو اللہ کے وجود کو ہی مانتا ہے، صوفی سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، فلاں سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں، علم ہے نہیں اور جا کے اس سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ ایسا کوئی ڈاؤٹ اس کو ڈال دیتا ہے کہ یہ کنفیوز ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پڑھنا شروع کر دیکھیں گے یہ لوگ کیا بولتے ہیں، ایتھیسٹ کیا بولتے ہیں، پڑھتے 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 اس کے دل میں بھی ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ رافضی شیعہ کا رد کرنے کے لیے نکلا تھا اور ان کی ویب سائٹ پہ جا رہا، ان کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر رہا، پڑھتے 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 یہی رافضی بن جاتا ہے۔ منکرین حدیث کا انکار کرنا چاہتا ہے، ان کا رد کرنا چاہتا ہے، ان کے ڈاؤٹس پڑھتے پڑھتے یہ خود اس کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاج کرنے جاتے لیکن انفیکٹ ہو کے مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پروٹیکشن صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کم علمی کے ساتھ بے دین، ملحدین، گمراہ لوگوں سے جدال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ان کو ہدایت پر لانے کی بجائے بعض اوقات خود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بے دینی اور گمراہی کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل۔ ہدایت پانے کے بعد جب ایک قوم گمراہ ہوتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ جدال میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جدال، ڈیبیٹ، عقلی ڈیبیٹس، بحث مباحثہ، ہر بات پر بحث کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی بات بیان کریں، ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا۔ لیکن جب بحث و مباحثہ انسان کرتا ہے تو وہ دو باتوں پہ مطمئن کرتا ہے، چار شبہات اور کھڑے کر دیتا ہے۔ خاص کر کے عوام کے سامنے جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو عوام آپ کی بات لیں گے یا آپ کے مخالف کی بات لیں گے، آپ کے اختیار میں نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بولتے کہ لیکن اس کی بات زیادہ پکی لگ رہی ہے، تو آپ نے جواب دیا اس کا، لیکن آپ نے کچا جواب دیا، آپ اتنے ایکسپرٹ نہیں تھے۔ کوئی ایکسپرٹ ہوتا تو رد کرتا، آپ نے کچا جواب دیا اور آپ نے غلط جواب دیا۔ تو کم علم لوگ بعض اوقات خود بھی ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، کبھی دوسروں کو بھی ڈاؤٹ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوهم۔ بدعتی جو اپنے دل سے دین میں کچھ بھی نکالتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت۔ دین مذاکرے کے لیے ہم تمہارے ساتھ بیٹھے، مت بیٹھو ان کے ساتھ، اور ان سے بحث و مباحثہ بھی مت کرو۔ فإني لا آمن أن يخبسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں ڈبو کر رکھ دیں، غرق کر دیں، یا جو چیز تم مانتے ہو اس میں تم کو کنفیوز کر دیں، اس میں تمہیں شک میں مبتلا کر دیں۔ یا تو تم اس کی بات مانو گے اور اس کے ساتھ ہو جاؤ گے اور اس کے ساتھ گمراہی میں ڈوب جاؤ گے، یا اگر نہیں بھی گئے تو تم جہاں ہو رہو گے لیکن اس پہ اطمینان کے ساتھ نہیں رہو گے، شک تمہارے دل میں آ جائے گا۔ کنونس اور کنفیوز، وہ یا تو اپنی بات پہ کنونس کر لے گا یا تو آپ کی بات میں آپ کو کنفیوز کر دے گا۔ تو گمراہ لوگوں سے بحث و مباحثہ کم علمی کے ساتھ، یہ بھی کیا ہوتا ہے، دین کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ کبھی وہ بدعتیوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی وہ ملحدین کے ساتھ ہوتا ہے، تو آدمی ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔
ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کب علمی کے ساتھ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، بے دینی، گمراہی بلکہ الحاد کے اسباب میں سے آپ دیکھیں ایک سبب ہے عشق بازی۔ میڈیا کے سبب بعض اوقات پیار محبت میں مبتلا ہو کے آدمی اپنا دین گنوا دیتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، بعض اوقات کوئی عیسائی لڑکی پسند آئی، اب سب سے لڑ جھگڑ کے اس سے شادی کر لی، دلیلیں یہاں وہاں سے جو بھی ہے ڈھونڈ کے لائی، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، نکاح کر لیا۔ نکاح تو کوئی پڑھانے کے لیے تھا نہیں، تو کورٹ میں جا کے شادی کر لی۔ اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اپنے خاندان سے تو کٹ گیا، کیونکہ اس خاندان نے بائیکاٹ کر دیا، عیسائی لڑکی سے شادی کر دی، ہمارے گھر کو آنا نہیں، اب الگ رہا۔ تو اب سارے اس کے گھرانے والے ہمدرد بنے، پھر ان کے ساتھ کرسمس میں بھی شریک ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ سارے جو بھی تقریبات ہیں، برتھ ڈے بھی منایا جا رہا ہے، سب کیا جا رہا ہے۔ پورا کلچر اور پورا سسٹم ان کے سسٹم کا ایک پارٹ بن جاتا ہے۔ پھر کبھی بیوی پیار سے بولتی ہے، چرچ میں بھی تو آؤ نا، پوچھ رہے تھے پاسٹر کو، فادر تمہارے بارے میں بہت پوچھتے، پریئر کرتے تمہارے بارے میں، ایک آدھ بار آتے مل تو لو۔ اخلاقی فریضہ ہے، ایک انسان ہمدرد ہے، اور قرآن میں بھی تو ہے نا، ہر جزاء الانسان الا الانسان، جاتا ملنے کے لیے۔ اب ساری طرف سے تو ہاں پریشانیاں، دکھ اور دشمنیاں، وہاں جائیں تو ہاں مرسی، پیس، پیار محبت سب ملتا، آدمی کو ایک دم تھوڑا سا نرم پڑ جاتا ہے، آیا کرو ٹھیک ہے آؤں گا، اب بھی جانا شروع کرتا ہے، آدمی اپنا دین کھو دیتا ہے۔ کبھی نکاح تو نہیں کرتا ہے، لیکن لڑکیاں بعض اوقات کوئی آئے گا انٹرنیٹ پہ، میں اسلام چھوڑنا چاہ رہا ہوں، مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے دین کے بارے میں، اب یہ مسلمان لڑکی بچی جو کالج میں پڑھ رہی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کوئی اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو بچانا چاہیے، اس کے پیچھے پڑتی ہے، نہیں اسلام حق دین ہے، اسلام یہ ہے۔ کیا ڈاؤٹ سے آپ کے بتائیے، میرا یہ ڈاؤٹ ہے، میرا یہ ڈاؤٹ ہے۔ جس کو ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر کمیونیکیشن چلتا رہتا ہے۔ آج میں بہت ٹینشن میں ہوں، کیا ہوا، آج میرا ایسا ہوا، یہ کبھی یہ بھی بولتی ہے آج میرا بھی ایسا ہوا، گھر میں بہت ڈانٹا، مجھ کو ایسا ہوا ویسا ہوا، ہوتے 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 دونوں کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، اس کو بچانے کے چکر میں یہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہ ایسے شبہات ڈال دیتا ہے، یا وہ ایسا دھوکہ اس کو دیتا ہے کہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے، پیار محبت ہو جاتا، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی اور ہوتا ہے، لیکن اتنا تعلق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے۔ کوئی شیعہ کے پیچھے چلی جاتی ہے، کوئی منکر حدیث کے پیچھے، کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا، اسلام سے لینا دینا بھی نہیں ہوتا، اس کو نام کا بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ پکا غیر مسلم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ انسیت ہو گئی، اس کی کچھ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں، لکم دینکم ولی دین، قرآن میں بھی تو ہے نا۔ دیکھیے آدمی چاہے تو دلیل کیسے بھی لا سکتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کتنوں کو گمراہ کرتا ہے، کتنوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو انسان اگر دل میں ہی گندگی ہو تو اپنے مطابق، دل کے مطابق دلیل اس کو مل جائے گی، آدمی تلاش کر لیتا ہے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کچھ نہ کچھ اس کو ہمیشہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ تو عشق بھی ایک ایسا مسئلہ ہے، پیار محبت، انسان اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، حال کے اعتبار سے بھی اور محال کے اعتبار سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے یا ہوگا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیے، انسان جس سے اس کو محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے، چاہے سمجھ میں نہ آئے، چاہے دلیل نہ دی جائے،
آپ دیکھیں کتنے پیر مریدی کا معاملہ دیکھیے آپ، وہ محبت میں مان لیتے ہیں. پیر صاحب غلط بھی بولے، جوتا بھی پھینک کے مارے تو خوش ہو جاتے ہیں، ڈنڈا بھی سر میں مارے خوش ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ نحوست نکلے گی. محبت جب کسی سے ہوتی ہے اس کی ہر بات اچھی لگتی ہے. یہ جو عشق کا معاملہ ہے اس کی بنیاد پر بعض اوقات بے دین وہ ہوتا ہے لیکن اس کو وہ اچھا لگتا ہے، چاہے وہ پھر شراب پیے، جوا کھیلے، لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرے، نہ جانے کیا چیزیں کرے، ایک بار دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ہر چیز وہ برداشت کرتی ہے. اور یہی معاملہ آدمی کا بھی ہوتا ہے. کتنے لوگ محبتوں اور عشق میں آ کر اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. کتنی بچیاں ہیں دیکھیے، ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور کسی سے اس کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا ہے، گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، باہر جا کے اس کا کہیں شادی کر لیتی ہے، اس کورٹ میں چنٹو پنٹو دو گواہ بن جاتے ہیں، اس کے ساتھ وکیل کوئی تو بھی چنو بن جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں، قانونی طور پر بیوی شوہر ہے. اللہ کے ہاں بیوی شوہر ہے کیا؟ اللہ کے نہیں ہے. شریعت کے قاعدے کی اعتبار سے نہیں، کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے. تو عادل گواہ اس میں کہا ہے، فاسق فاجر کو بھی گواہ رکھیں کہ تمہارے گناہ میں مددگار ہیں. اس کی 200 اٹھا کے لائیں کرائے کے، کر لیتے ہیں. پھر ماں باپ جاتے ہیں، ملتی ہے، پولیس میں کمپلینٹ کرتے بچی نہیں مل رہی ہماری، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو بچی مل جاتی ہے، فلانے ہوٹل میں تھی یا فلانے جگہ پر رکھی ہوئی تھی. اس کو لانے کے بعد پوچھتے بیٹا تیرے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو کمپلینٹ کیے، میں نہیں جانا چاہتا. ماں باپ روتے ہیں روتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، گر گڑاتے، عزت کا تو سوچ اتنا پال پوس کے تجھ کو بڑا کیے. 4 دن کی محبت کیے، 20 سال کی محبت پہ غالب آ جاتی. تو جب کسی کا عشق دل میں بس جاتا ہے تو پھر کیا اللہ، کیا رسول اور کیا ماں باپ اور کیا سماج کچھ نہیں دیکھتا ہے. انسان سب پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. پھر وہ بچی جاتی ہے، وہ اپنے دین پہ، یہ اپنے دین پہ، تھوڑے دن میں مار پیٹی ہوتی ہے، ناراضیاں ہوتی ہیں، سماج اس کا ہوتا ہے. پھر یہ بھی بتوں کی بات کرنے لگ جاتی ہے، یہ بھی پریئر کرنے لگ جاتی ہے. اکیلی کہاں سے سروائیو کر پائے گی؟ کمزور وہ ان جیسی ہو جاتی ہے، دین چھوڑ دیتی، شرکیات ہو گیا سب کرتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو یہ عشق کا معاملہ آپ دیکھیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبد ابن عبد الرحیم اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. ابن جوزی نے کہا کہ یہ ان هذا الشقی كان من المجاہدین كثيرا في بلاد الروم، روم میں مجاہدین میں سے عبد ابن ابراہیم کہتے فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون محاصروا بلدة من بلاد الروم، مسلمانوں نے محاصرہ کر رکھا تھا ایک علاقے کا، ایک شہر کا روم میں. ان نظر الى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن وحاویہ، کہ جب محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے اس شہر کا، قلعے کا، اس مقام کا، تو یہ بھی اس میں تھا موجود. اس کی نظر ایک عورت پر پڑی عیسائی، اور اس کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوئی. فراسلها ما السبيل الى الوصول اليك، اس نے اسے وہ تو تھا نہیں اس زمانے میں، تو اس نے مراسلت کی، خط بھیجا، میسیجز بھیجے اس کو. کیا کہا؟ تجھ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے، تجھ تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. فقالت ان تتنصر وتصعد الی، اس نے کہا تجھ کو نصرانی بننا پڑے گا اور میرے پاس آنا پڑے گا. فاجابها الى ذلك، اس نے اس کی بات مان لی اور نصرانی ہو گیا اور گیا قلعے کے اندر. ایسی تاریخی مثالیں ہیں، اور بھی مثالیں ایسی مل سکتی ہیں. ایک آدمی مسلمان تھا لیکن کسی کی محبت میں ایسا گرفتار ہو گیا، ختم ہو گیا.
چھوڑنے کو تیار نہیں. بھائی والوں کو بھی معلوم نا کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک انسان یعنی کتنی بدقسمتی ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے انسان دین چھوڑ دے, ایک عورت کی وجہ سے اپنا اسلام چھوڑ دے. لیکن جب جنون سوار ہوتا ہے مجھے چاہیے, تو کسی کی خوبصورتی, کسی کا پیسہ, کسی کا خاندان, کسی کے کانٹیکٹ اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں, آپ کی اس کی وجہ سے دین اگر رچا بسا نہ ہو دل میں, اس کی عظمت اگر سامنے نہ ہو, اس کو چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے. بھائی آپ کے نزدیک ایک چیز ویلیوبل ہے اور ایک چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے, تو آپ قیمتی چیز کو پانے کے لیے جو چیز آپ کے نزدیک قیمتی نہیں چھوڑ دو گے, کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی کوئی آدمی آپ کے پاس آ کے کہے کہ آپ کا یہ پین دو, میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیتا ہوں. آپ کا قلم 5 روپے کا, مجھے چاہیے 20 روپے, آپ کو میں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, یہ پین مجھے دے دو. تو آپ کیا کرو گے؟ نہیں میرا خود یہ تو مجھ کو بولو گے, آپ 5 روپے کا, 10 روپے کا, 50 روپے کا پین ہے, لے لو. 1 لاکھ روپے ایسے کروڑوں پین مجھ کو ملے. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کی نظر میں 1 لاکھ قیمتی ہے, پین قیمتی نہیں ہے. آپ پین دو گے 1 لاکھ لے لو, یا انگوٹھی دے سونے کی اور کیا قلم دے دو, آرام سے. آپ کو انگوٹھی سونے کی ہے, یہ لے لو, پین دے دو. تو آدمی کیا دیتا ہے اور کیا لیتا ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی زیادہ کیا ہے. اگر زیادہ قیمتی تیری نگاہ میں دین ہے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے, تو دنیا کی ساری چیزیں بھی سامنے رکھ دی جائیں, پروس دی جائیں, وہ کبھی قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ قیمتی ہے, یہ سب گھٹیا ہے. لیکن اگر بچپن سے وہ تربیت نہ ہوئی, انسان کے شعور کا, اس کے ایمان کا, یقین کا حصہ اس کے نزدیک سب سے ویلیبل دین نہ ہو, تو آدمی چھوٹی موٹی چیز کے بدلے میں دین چھوڑ دیتا ہے. وہی حال ہوتا ہے جب بچیوں کو ہم اسکول جا, پڑھ, پاؤں پہ کھڑی ہو, اپنے کچھ بنتی ہو, مسلمان نہیں بنتی. آپ نے دنیا کی ساری تعلیم اس کو دی, دین کی تعلیم نہیں دی, تو اب اس کو دین کیا ہے معلوم ہی نہیں. دین کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی نہیں ہے. وہ بس رسم و رواج ہے, صبح کو اٹھتی اماں پڑھتی نماز, دوپہر کو جاتے ابا نماز کو, یہی چلتا بس ختم. موٹا موٹا رمضان میں قرآن پڑھتے, ذکر اذکار کرتے, بس خلاص. یہ کچھ ریچولز ہیں, لیکن اس کے دل میں بیٹھا ہوا نہیں ہے اللہ کی عظمت, رسول کی عظمت, قرآن کی عظمت, اسلام کی عظمت, صحابہ کیا تھی, ہمارا دین کتنا اچھا ہے, اس کے دل میں بیٹھا ہوا نہیں. تو پھر اب کچھ اور چیز اگر اس کو مل رہی جو اٹریکٹ کر رہی ہے جوانی کی شہوتوں کی وجہ سے, اس کو آسانی سے چھوڑ دیتی ہے, وہ آسانی سے چھوڑ دیتا ہے بیٹا. تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین دل میں بسا ہوا نہ ہو, اور اس سے زیادہ کوئی رجھانے والی, اٹریکٹ کرنے والی چیز مل جاتی ہے, انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے. جس میں ایک بڑا اس عمر میں, جوانی کی عمر میں پیار محبت ہوتا ہے. اور آج کتنے کیسز اسی کی وجہ سے آتے ہیں, اور الٹا نام مسلمان کا خراب ہوتا ہے, الٹا نام مسلمانوں کا خراب ہوتا ہے. تو یہ 5ویں چیز تھی. 6ٹھی چیز غربت و افلاس. غربت, غریبی, محتاجی, یہ بھی انسان کے دین کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. آپ دیکھیے گاؤں دیہات میں اور پچھڑے ہوئے علاقوں میں, ابھی تو بہت کم ہو گیا, یہ ساری مشنریاں آپ دیکھیے افریقہ میں جہاں مسلمان بہت بستے تھے, وہاں جا کے ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینا اور ان کو عیسائیت کی تعلیم دینا, بائبل دینا, گلے میں کراس ان کے دینا, بہنوں بنایا کرتے تھے احساس. تو غریب آدمی جب بھوک سے پریشان ہے, پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, رہنے کو ٹھیک سے گھر نہیں ہے, اگر دنیا کی پریشانی اس کے لیے واقعی پریشانی ہے, آخرت کی پریشانی اس کے ذہن میں نہیں ہے, تو ایسا آدمی دنیا کی پریشانی سے نجات پانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ کے دوسرا دین اپنا لے گا. بہت سے لوگ پیسے دے کر دین بدلوا لیتے ہیں.
تو غربت بھی جو ہے ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے انسان کے مرتد ہونے کا سبب اور بے دینی کا سبب ہے۔ غریب آدمی اپنی مسائل ہی میں گھرا رہتا ہے، کھانے کو مل جائے، پہننے کو مل جائے، رہنے کو مل جائے، بچوں کو اچھا ایجوکیشن مل جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، گھر کے اندر ٹھیک ٹھاک چلے، یہی اس کے ذہن میں اگر ہے تو ایسا انسان اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تم کو ہم فیسلٹی دیں گے، تم اسلام چھوڑ دو گے تو کوئی عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، بچوں کو ایجوکیشن ملے گا، بچوں کی شادی ہم کرا کے دے دیں گے، تم کو جاب دے دیں گے۔ غریبی دین چھوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کئی ملکوں میں ایسا ہوا، کئی علاقوں میں ہمارے ملک میں ایسا ہوا کہ جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں ان میں لوگ گئے، اپنی دعوتوں کو لے کے مشنریاں گئیں اور ان کو انہوں نے عیسائی بنا دیا یا دوسروں نے ان کو کچھ اور بنا دیا۔ تو غربت بھی ایک بڑا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کفر سے اللہ کی پناہ چاہی، وہیں آپ نے فقر سے بھی اللہ کی پناہ چاہی، اور دونوں کو جوڑ کے آپ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ امام احمد، ابو داؤد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر سے اور قبر کے عذاب سے۔ اب دیکھیے کفر کے بعد کس کا ذکر کیا؟ فقر کا۔ کچھ نہ کچھ ان میں ربط ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اپنا دین چھوڑ دیتے، جسے آگے بھی آئے دنیا کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، اور خصوصاً اگر انسان فقر میں مبتلا ہے تو ضرورت کے وقت بھی مل جائے تو کافی ہے۔ اس کے لیے بھی آدمی ایک بریڈ کے لیے بھی آدمی دین چھوڑ سکتا ہے، ایک بریڈ کے لیے بھی آدمی دین چھوڑ سکتا ہے، اور ہوا ہے ایسا۔ ایک بریڈ دے کے ان کو عیسائی بنا دیا، ہوا ہے ایسا۔ ایسے علاقے میں جہاں ان کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، صومالیہ اور اس طرح کے علاقے جتنے ہیں وہاں پہ یہ ہوا ہے، بہت سارے نائجیریا میں آپ دیکھیں۔ تو ایک جو ہے وجہ دین چھوڑنے کی، دین بگاڑ کی، یہ غربت ہی ہے۔ غریبی سے تنگ آ کے انسان دین چھوڑتا ہے تاکہ اس کو مال ملے اور دنیا کی چیزیں مل جائیں۔ نمبر 7، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ذاتی زندگی میں بھی، اور کبھی آدمی دنیا میں دیکھتا ہے، یہ بھی اس کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ جیسے ایک طبقہ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں، جیسے کتنے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں ظلم نہیں ہوتا، اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں پریشانی نہیں ہوتی، جب وہ رزاق ہے، سب کو کھلانے والا ہے تو بھوک کیوں مرتے ہیں؟ جب وہ شفا دینے والا ہے تو لوگ بیماریوں میں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دنیا میں سیلاب کیوں آتا ہے؟ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ دنیا میں دکھ کیوں ہے؟ وہ سب کو خوش کیوں نہیں رکھتا؟ ابھی شبہات جو ہیں یہ کئی لوگوں کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ اگر اللہ ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، وہ نہیں ہے، نعوذ باللہ وہ نہیں ہے، اس وجہ سے دنیا میں سارے پرابلمس ہیں۔ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں پرابلمس کیوں ہیں۔ وہ ایسی جیسے آدمی کہے کہ پورا علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، وہاں کرپشن ہے، یہاں تو کوئی گورنمنٹ ہی نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود دنیا میں انسان کو ڈھیل دی ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے پہلے کیا کہا تھا جب انسان کے بنانے کا ذکر ان کے سامنے کیا گیا؟ کیا کہا تھا؟ بہت اچھے رہے گا انسان دنیا میں، کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ اللہ تو زمین میں ایسے کو بساتا ہے جو یہاں کیا کرے گا؟ فساد پیدا کرے گا، عقیدے کا، عمل کا بگاڑ پیدا کرے گا، اور اس کے نتیجے میں خون بہائے گا۔ جب بگاڑ آئے گا تو دو ہوں گے، حق والے باطل والے، اب کیا ہوگا؟ پھر آپس میں ٹکراؤ ہوگا، خون بہے گا۔ اور آزادی جب انسان کو ملے گی کہ چاہے تو نیک بنے چاہے تو بگڑا ہوا بنے، تو جو آدمی بگڑا ہوا ہوگا وہ کمزوروں کا خون بہائے گا ان سے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔
تو دنیا میں ظلم و زیادتی آنے والی ہے، یہ فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی آزادی کا نتیجہ ہے یہ۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں آزادی دی ہے اور یہ آزمائش کے لیے ضروری ہے۔ اس آزمائش کے نتیجے میں ایک انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انصاف نہیں ہے، انصاف ہے، لیکن انصاف کب ہوگا؟ کمال درجے میں آخرت میں، آخرت میں انصاف ہوگا۔ مالک یوم الدین، اب یہ ایمان ہے جو انسان کو یہ تصور دیتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی بگاڑ ہے یہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، اور اس ڈھیل کے نتیجے میں انسان کر رہا ہے، لہذا جس کو یہاں انصاف نہیں ملا اس کو وہاں ضرور ملے گا۔ انصاف نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن انصاف کا ایک وقت ہے۔ بھائی کورٹ میں جاتا وہاں بھی تو تاریخ رہتی نا، کیا بولتا ہے 25 تاریخ کو تمہارا کیس، ہاں اس کا فیصلہ ہوگا، تو کوئی انصاف نہیں ہے، کل ظلم ہوا اور میرا 25 تاریخ کو ایسا ہوگا، آدھی کا 25 تاریخ کو فیصلہ آنے والا ہے۔ تو مؤخر ہونا انصاف کا، انصاف کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو دنیا میں کیوں؟ دنیا میں دے سکتے انصاف ہو سکتا ہے۔ بھئی ایک آدمی ہے، اس نے ایک کو قتل کیا، کیا کریں گے؟ اس کو مار ڈالو اس کو۔ اور اس نے 1 لاکھ کو قتل کیا، اس کو کیا؟ پہلے کے سب سزا میں مر گیا ہو، باقی جو بچے ہو ان کا کیا؟ ایک آدمی ہے، اس نے 10 آدمی کو قتل کیا اور ایک نے 1 کو قتل کیا، دونوں کو سزا کیا دیں گے؟ اس کو 1 بار قتل کریں گے، اس کو 10 بار۔ تو دنیا تحمل نہیں کر سکتی ہے اس چیز کا، اور نیکیوں کا بھی نہیں ہو سکتا ایسا۔ ایک آدمی کے بستی میں آگ لگی، اس کے گھر کو بھی نہیں لگی تھی، کسی اور کے گھر کو لگی، گیا بوڑھے آدمی کو باہر نکال کے لایا، پھر فلانے کو نکال کے لایا، 4 بچے بھی تھے ان کو بھی 2 بچوں کو لایا، 2 کو لانے گیا، چل کے اتری دیوار ڈر گئی، کچھ بھی ہو گیا، مر گیا اس میں۔ اب اس کا انعام کیا دیں گے؟ اس کو دے سکتے 2 منٹ چپ بیٹھے گے نا اس کے لیے، چپ بیٹھنے سے اس کو کیا ہونے والا ہے؟ اس کا انعام اس کو نہیں ملا۔ تو کیا دنیا میں اتنی بڑی قربانی اس نے دیا؟ بھائی اپنی جان دے دیا اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اس کی جان دینے پر بھی اس کو دنیا میں کیا ہے؟ انعام کدھر ملے گا اس کو؟ اگر صرف دنیا کی زندگی ہے، اس کا انعام کدھر ہے؟ اس کا انعام نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس کو دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے اور زندگی ہونی چاہیے آخرت سے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بقیہ باتیں نماز کے بعد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ٹھیک ہے انشاءاللہ عشاء کے بعد میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟